والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. تو غریب نواز کے 4 مصروں سے جو ہے وہ اشتہار مکمل طور پہ مشتہر تھا. حالانکہ تھوڑی سی اگلی بار خیال رکھیے گا ذرا کتابت کی چوک ہو گئی ہے اس میں. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. آپ ذرا سوچیں ہندوستان کا راجہ لکھ رہا ہے کس کے بارے میں؟ جو جنت کا راجہ ہے. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی نست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. کیونکہ بنارس جو ہے وہ بالکل گنگا جمنی تہذیب کا مرکز ہے، اس لیے میں بالکل گنگا جمنی ترجمہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں شعر. شاہ ہست حسین حسین یوراج ہے. حسین یوراج ہے. بادشاہ ہست حسین حسین مہاراج ہے. سبحان اللہ. دینست حسین حسین دھرم مذہب ہے، ریلیجین ہے، دین ہے. دی پناہ ہست حسین حسین دین کے رکشک بھی ہے اور پناہ بھی ہے. سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقانیت کی بنیاد اور بنا حسین حق ہے بے شک. غریب نواز کی کرامت دیکھو بنارس والے. کبھی غور کیا کہ نہیں کہ جس مصرے میں امام حسین کا نام وہاں یزید غائب. پڑھ کے دیکھو شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین یزید غائب. اور جہاں یزید کا نام ہے وہاں میرے امام نے آنا مناسب نہیں سمجھا. پڑھ کے دیکھو نا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. حسین موجود یزید زور سے بولو. ہاں ایسا زور سے بولو کہ اس کے چاہنے والے بھی غائب ہو جائیں. حسین موجود یزید غائب. دینست حسین دی پناہ ہست حسین یہاں بھی حسین موجود یزید غائب. سرداد نداد دست در دست یزید یہاں یزید ہے اس مصرے میں تو امام حسین نہیں. حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین یہاں حسین ہے تو یزید. جملہ دیتا ہوں پسند آ جائے تو دعا دینا کیونکہ ماحول بالکل گرم ہے، توا بالکل سکا ہوا ہے، خالی روٹی پکانا ہے. اس لیے میں کسی پتلی گلی میں نہیں جاؤں گا اور پھر بجرڈیہا اور مدن پورہ کی گلیاں اللہ کی پناہ. نیچے کم ڈر لگتا ہے، اوپر سے زیادہ ڈر لگتا ہے کچھ ٹپک نہ جائے. میں سیدھے ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں، اللہ کرے یہ جملہ ہر دل والے کے حوالے ہو جائے. غریب نواز کی کرامت دیکھتے کہ جس مصرے میں حسین وہاں یزید نہیں، جہاں یزید وہاں حسین نہیں. ارے میرے خواجہ آپ کی خواجگی کو سلام، کیا شان ہے. گویا غریب نواز پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھ جب میں ایک مصرے میں یزید اور حسین کو اکٹھا نہیں کرتا تو پھر ایک دل میں کیسے دونوں کو اکٹھا کروں گا. سبحان اللہ اکبر. اسی لیے تو ہم حسینیوں کے دل میں کبھی یزید آ ہی نہیں پایا کیونکہ حسین موجود، اور ان کے سینوں میں کبھی حسین گئے ہی نہیں کیونکہ یزید موجود. حق ہے. تو جیسے مدینہ کینہ کے ساتھ نہیں جمع ہوتا ایسے حسین یزید کے ساتھ نہیں جمع ہوتا. اس سے پہلے کہ میں ان اشعار کی تشریح کی طرف بڑھوں
ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل اور اسی کا ترجمہ آپ کے حوالے کر دوں تاکہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اور ویسے بھی اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. بھیا کسی کو کوئی بولے اور چپ کرانا ہے تو منہ سے نہ چپ کرا، نہیں تو ایک شور کا اور اضافہ ہوگا. ہاں جو پڑھ کر تھام لے مینا اسی کا ہے، کسی کا کوئی ریزرویشن یہاں نہیں ہے. یہ چین والوں کی محفل نہیں، حسین والوں کی محفل. آئے ہے بس بیٹھے رہو، ایٹھے نہ رہو. اور جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے بھی رہیں اور اپنے اس کھڑے ہونے پہ اڑے بھی رہیں. انشاءاللہ رات ڈھلتی رہے گی، حسین کی بات چلتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محرم کا چاند دکھتا ہے تو ہر حسینی کے دل و دماغ میں یہ آیت بالکل گھومنے لگتی ہے. میں جانتا ہوں کہ نہ جانے کتنے چچا لوگ اسٹیج پہ یا کرسیوں پہ جو بچپن سے لے کے 55 تک اس آیت کو سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے مدفن تک سنتے ہیں. سبحان اللہ. پھر بھی حصول برکت کے لیے سلف صالحین کی اتباع میں ترجمہ کر دوں. اللہ پاک ارشاد فرماتا اے ایمان والو، یعنی یہاں بے ایمانوں سے خطاب ہی نہیں ہے، خطاب ہم سے. اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. کس سے مانگو؟ صبر سے اور نماز سے. اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. خطاب ہم سے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. آج میرا موڈ ذرا حسینی بنا ہوا، نہیں تو میں بتاتا کہ آخر صبر سے کیسے مدد مانگیں، نماز سے کیسے مدد مانگیں. ہم تو اس فتنے کے زمانے میں جی رہے ہیں کہ غوث پاک سے مدد مانگو تو ملا چلانے لگتا ہے. ان سے ذرا پوچھنا کہ نماز اللہ ہے، بالکل آسان لب و لہجے کی بات کر رہا ہوں. صبر اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ بولو، زور سے بولو. کرسی پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بولنے کی فرصت ہو گئی. یہ کرسی بڑی ڈینجر ہے. اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولو. غیر اللہ. صبر غیر اللہ، نماز غیر اللہ، مدد مانگنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. ارے ان جاہلوں سے پوچھو کہ جب صبر اور نماز جو نہ انسان ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ خواجہ ہے، نہ مخدوم ہے، ہمیں جب ان سے صبر مانگنے کا حکم ہے تو پھر ہم مصطفیٰ سے کیوں نہ مدد مانگیں جن کے قدموں میں بڑی بڑی امداد آیا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی یاد سناتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دکھاتے. دیکھو تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے. تمہارے اعلیٰ حضرت، شاید پہلی بار ان کے منہ سے اعلیٰ حضرت نکلتا ہوگا جب یہ ترجمہ دکھاتے ہیں. کیا کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے. دکھاتے دیکھو تجھی، یہ تجھی پہ بڑا اصرار ان کا رہتا ہے. دیکھ تجھی، تجھی کا مطلب پھر کسی سے نہیں مانگتے. وہ یہ بھول گئے کہ اعلیٰ حضرت کے کچھار میں جو بڑے بڑے شعر موجود ہیں وہ تیری اس تجھی کو جو ہے گھول کر کے شربت کی طرح پی جائیں گے. یہی وجہ کہ وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اعلیٰ حضرت ہی کے کیبنٹ کے ایک زبردست وزیر، ایک اہل سنت والجماعت کا ایک باکمال محدث و عالم جسے دنیا محدث اعظم ہند کہتی ہے، میرے دادا حضور، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہی میں ترجمہ قرآن کر دیا. سبحان اللہ. پہلے کتنے بے نفس لوگ ہوتے تھے. اگر ایک مولانا کے سامنے کوئی دوسرا مولانا کچھ لکھ دے تو پہلا والا ناراض ہو جاتا تھا.
مگر جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کی شان اعلیٰ ہوتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند بیان فرماتے ہیں الملفوظ میں کہ جب سید محمد محدث اعظم والد بزرگوار کی خدمت میں آئے اور اپنا ترجمہ قرآن معرف القرآن پیش کیا، اور یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ جب دیکھا تو برجستہ اعلیٰ حضرت ساز بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شہزادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو، توجہ چاہیے، اردو میں قرآن لکھ رہے ہو۔ اچھا، اس واقعے کو مصر کے ایک عالم دکتور ناظم نے المجدد الاکبر جو اعلیٰ حضرت پر ایک کتاب لکھی ہے عربی میں، اس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سید محمد آئے اور آپ نے فرمایا اتکتب القرآن بالاردیہ، شہزادے کیا تو اردو میں قرآن لکھ رہا؟ ایسا ترجمہ کیا جو مراد الہی کے بالکل مطابق بھی ہو اور لفظ کا لفظ۔ حضور محدث اعظم ترجمہ کیا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، کہ اے اللہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین کا ترجمہ تجھی سے مدد مانگتے نہیں کہا، تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیا کہا؟ مطلب صاف ہے، فرمانے کی یہ ایاک نستعین ہے، بکا نستعین نہیں۔ یہ دیابنا وہابیہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ بکا نستعین کی ہے، بکا نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ اور ایاک نستعین میں کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ مطلب صاف ہے، اے اللہ ہم صرف تیری، توجہ چاہوں گا، صرف تیری اور کسی کی نہیں، صرف تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مصطفیٰ کی مدد کو تیری مدد سمجھتے ہیں، علی کی مدد کو تیری مدد سمجھتے ہیں، حسنین کی مدد کو تیری مدد سمجھتے ہیں، ولی کی مدد کو تیری مدد سمجھتے ہیں، ارے بندوں کی مدد کو بھی مولا کی مدد سمجھتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو نماز کی سے مدد مانگنا بھی خدا سے مدد مانگنا، روزے سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا، صبر سے مدد مانگنا بھی خدا سے مدد مانگنا ہے، نہیں تو شرک ہو جائے گا۔ تو اے ایمان والوں مدد چاہو، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ آپ ذرا خیال کریں کہ سب سے پہلے صبر کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ ذرا بولتے رہیے۔ ہاں، صبر کا ذکر ہے۔ میں تو روز رات کو بولتا ہوں، آپ کو صرف آج بولنا ہے۔ صبر کا ذکر پہلے ہے، پھر کس کا ذکر ہے؟ نماز کا، صلاۃ۔ صبر پہلے ہے، نماز ہاں بعد میں۔ ترتیب کیا ہے؟ استعینوا بالصبر، صبر پہلے، توجہ چاہوں گا، نماز بعد میں، صبر پہلے نماز بعد میں۔ اللہ کی شان دیکھ، رب تعالی علم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے تو جانے نہ جانے، میرے مولا کو پتا ہے۔ وہ جانتا کہ لوگ نماز کا انکار نہیں کریں گے، نماز کے لیے تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں جا جا کے پڑھائیں گے، لیکن جب بات صبر کی آئے گی تو صبر کو چھوڑ کر جبر والوں کی حمایت کریں گے۔ چنانچہ ترتیب میں پہلے صبر کو رکھا، بعد میں نماز کو رکھا۔ مگر اے حسین تیری عظمت کو سلام، اے حسین تیری امامت کو سلام، اے حسین تیری سیادت کو سلام، اے حسین تیری عبادت کو سلام، اے حسین تیرے صبر و توکل کو سلام، اے حسین تیری زندگی کو سلام۔ ترتیب تو بعد میں سمجھ میں آئی، جب ہم نے آپ کی زندگی کو دیکھا تو بچپن سے لے کر 55 تک حسین کی زندگی صرف صبر، صرف صبر، صرف صبر میں گزری، اور جب ختم ہوئی تو نماز میں گزری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم شہزادہ غازی ملت
شروع سے لے کے آخر تک حسین نے صبر کیا، اور جب آخری گھڑی آئی تو نماز، آخری گھڑی آئی تو زور سے بولو، مطلب صاف، گویا قرآن اگر تھیوری ہے تو حسین اس کا پریکٹیکل ہے، قرآن اگر تھیوری ہے تو حسین اس کا پریکٹیکل ہے۔ ایک وجہ اور بھی، پھر میں اس پہلی والی وجہ کی طرف بھی لوٹوں گا۔ فضائل و مناقب اور اس کے حوالے سے بہت ساری احادیث میں پیش کرتا آیا ہوں، اور آج بھی میرے فاضل نوجوان میں قیامگاہ میں تھا، اور فضائل حسنین کے حوالے سے بڑی پرمغز گفتگو ہو چکی۔ اب اس بوڑھی رات میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سونے کا بھی ارادہ ہو تو رونے کا خیال پیدا ہو جائے، پوری توجہ کے ساتھ۔ صبر حسین ہے ایک وجہ اور بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تمام امتحانات میں کامیاب دیکھا تو آپ کے سر پہ تاج امامت رہی، توجہ چاہوں گا، اور کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، توجہ علماء کرام کی، اے میرے خلیل میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کیا فرمایا؟ مسجد کا امام نہیں، لوگوں کا، عالم انسانیت کا امام۔ ہم اور آپ ہوتے تو سن کے بڑے مطمئن ہو جاتے، شکر کے سجدے میں فوراً چلے جاتے، مگر ابراہیم کو اپنی ذریت کا خیال ہے۔ عرض کیا مولا وَمِن ذُرِّيَّتِي، توجہ چاہوں گا، یہ امامت صرف میرے لیے ہے یا میرے بعد میرے بچوں کے بھی کام آئے گا؟ توجہ چاہوں گا۔ آواز آئی قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں۔ مطلب صاف، گویا رب فرما رہا کہ اے ابراہیم، ہاں یہ امامت تیرے بعد تیرے بچوں کو بھی ملے گی، مگر ظالموں کو نہیں۔ ظالموں کو، گویا رب فرما رہا کہ اے ابراہیم تیری نسل میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، صابر بھی ہوں گے، جابر بھی ہوں گے۔ صبر والے کو ملے گی، جبر والے کو نہیں۔ کربلا کی زمین پر فیصلہ ہو گیا، حسین بھی بنی ابراہیم، یزید بھی بنی ابراہیم، حسین بھی بنی اسماعیل، یزید بھی بنی اسماعیل، حسین بھی بنی قریش، یزید بھی بنی قریش، حسین بھی بنی خزیمہ، یزید بھی بنی خزیمہ، حسین بھی بنی مدرکہ، یزید بھی بنی مدرکہ، حسین بھی بنی کلاب، یزید بھی بنی کلاب، حسین بھی بنی لوئی، یزید بھی بنی لوئی، حسین بھی بنو عادی، یزید بھی بنو عادی، حسین بھی قصی کی اولاد، یزید بھی قصی کی اولاد۔ مگر دشت کربلا میں فیصلہ ہو گیا، جب بات امامت کی آئی تو آواز آئی، اے یزید تو جبر والا ہے، تجھے لعنت ملے گی، اے حسین تو صبر والا ہے، تجھے امامت ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین حضرت علامہ الشاہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ۔ تو صبر سے سلسلہ حسین کا شروع ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین، قرآن اگر تھیوری ہے تو حسین اس کا پریکٹیکل۔ یہ بات میں اس لیے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ یزید پر بڑی تھیسس لکھ رہے ہیں۔ بابا دادا یزید کا نام رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور آج کے کچھ کٹ ملے اب حکومت کو بھی پتا چل گیا کہ وہ نائک نہیں، کھل نائک تھا۔ ہم تو بہت دن سے کہہ رہے تھے وہ کھل نائک ہے۔ عجیب مولوی، ٹائی پینٹ شرٹ، چائنا والی ٹوپی، چائنا، بات سمجھ میں آئی نا؟ جوتا سوٹ بوٹ ممبر پہ، انگریزی بھی بولتا ہے تو اتنا لڑکھڑا کہ جیسے لگتا ہے کہ ابھی کوئی لفظ منہ سے ٹپک جائے گا۔ شرم نہیں آئی اسے یہ کہتے ہوئے کہ یزید کو برا نہ کہو، برا نہ کہو۔ بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا، بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ تھا۔ ایسا بیک گراؤنڈ یہ لوگ بتاتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی خاص رشتہ داری ان کی۔
چچا لگتا ہے تمہارا یزید، دادا لگتا ہے، بابا لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ خود عتیق الرحمن سنبھلی دیوبندی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یزید کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ یزید کے ابا صحابی، میں نے کہا کوئی شک نہیں، بلا شبہ صحابی، دادا صحابی، میں نے کہا نو ڈاؤٹ، بالکل پرفیکٹ بات، یزید کی پھوپھی صحابیہ ام المومنین، ہم سب کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا نو ڈاؤٹ، یزید کی بہن صحابیہ، اماں صحابیہ، ایسا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ بھولا بھالا سنی سن لے بیک گراؤنڈ تو جھٹکے میں یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں کہ بھئیہ جب اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ تو یزید بھی ضرور اسٹرانگ ہوگا۔ ارے یار اگر کوئی کسی کا بیک گراؤنڈ بتا کے دھونس جمائے تو کہہ دیا کرو ہم بیک گراؤنڈ والوں کی بات نہیں کر رہے، تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ ابا دادا کیا تھے میں نہیں پوچھتا، تو کیا؟ یزید کا بیک گراؤنڈ بتاتے وقت شرم نہیں آتی؟ آؤ علی کا بیٹا جواب دیتا ہے کہ اے یزید کا بیک گراؤنڈ بتانے والا، میرے مولا کی شان دیکھو، اس علیم بذات الصدور کا علم قدیم دیکھو، میرے رب کو پتا اس کے علم میں کہ قیامت سے پہلے، توجہ چاہوں گا اللہ کرے یہ جملہ ضائع نہ ہو، قیامت سے پہلے ایک جماعت سر اٹھائے گی جو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں گھوم گھوم کے کہے گی یزید کو برا نہ کہو، یزید کے ابا یہ تھے، دادا یہ تھے، نانا یہ تھے، چاچا یہ تھے، ماں یہ تھی، پھوپھی یہ تھی، بہن یہ تھی، بھائی یہ تھی، دھونس دیں گے اس سے پہلے کہ وہ بھولے بھالے سنیوں کو ڈراتے۔ اللہ کی شان دیکھ، اس یزید کا سر کچلنے کے لیے، اسے چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے اللہ نے جس حسین کو چنا، اس حسین کا بیک گراؤنڈ یزید کے بیک گراؤنڈ سے بڑا، کیا زور سے بولو، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا کہ اس حسین کا باپ یزید کے باپ سے بڑا، اس حسین کی ماں یزید کی ماں سے بڑی، اس حسین کا چاچا یزید کے چاچا سے بڑا، اس حسین کی پھوپھی یزید کی پھوپھی سے بڑی، اس حسین کی ماں یزید کی ماں سے بڑی، اس حسین کی بہن یزید کی بہن سے بڑی، ارے اتنا بڑا کہ اس حسین کا نانا یزید کیا پوری کائنات سے سب سے بڑا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، زندہ آباد۔ وہ حسین صبر کر رہا ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ مرید نے نہیں سب کی مراد نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا کہ میرے بچے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، بے شک سبحان اللہ۔ یہ سڑک چھاپ لوگ لکھتے ہیں کہ یزید کی حکومت کے لیے گئے تھے، سلطنت کے لیے، کس سلطنت کی بات کرتے ہیں جو حسین کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں؟ تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، حسن حسین اگر کشتی لڑے، کشتی، اور حضور امام حسن سے کہے کہ اے حسن حسین کو ایسے پکڑ، اس داؤں سے گرا، اس داؤں سے گرا، اور جناب سیدہ دیکھیں کہیں بابا حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، آپ حسین سے کہیے حسن سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضور فرمائے بیٹی تو صرف مجھے دیکھ رہی ہے نا، میں حسن کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میرا حسن اکیلا ہے، ارے ادھر حسین کے لیے جبریل ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتوں کو لے کے اترے۔ آپ دیکھیں وہ حسین صبر کر رہا ہے کہ روتے روتے جھولے میں اگر جھولا رک جائے تو طاہر سدرہ کے جھولانے لگے۔ سبحان اللہ۔ وہ حسین صبر کر رہا، وہ حسین صبر کر رہا۔ کون حسین کہ اگر بچپن میں اپنی ماں سے ضد کر لے کہ میں کل نیا کپڑا پہنوں گا اور ماں سجدے میں جا کے آنسو بہا دے
تو عرش الہی ہل جائے، صبح صادق سے پہلے جنتی جوڑے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ حسین صبر کر رہا۔ کون حسین میرے دوستو؟ کون حسین کہ بچپن میں اگر کچھ لکھ کے لے آئے، حسن حسین کچھ لکھ کے لے آئے تو فیصلہ اماں سے بھی نہ ہو، ابا بھی فیصلہ نہ کرے، نانا بھی فیصلہ نہ کرے، بلکہ مولا کی بارگاہ میں فیصلہ ہو، وہاں سے موتیاں ہوں اور یہ اشارہ ہو کہ دیکھ کس شان کا اشارہ۔ طائر سدرہ جبرائیل 7 موتیاں لے کے آئے، بارگاہ رسالت میں پیش کیا کہ حضور اسے آسمان پہ اچھالیے۔ 7 موتیاں ہیں، 2 نیچے تختیاں ہیں، جس کی تختی پہ 3 موتی گر جائے اس کی رائٹنگ اچھی ہے، جس کی تختی پہ زیادہ موتی گر جائے اس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ یہ فیصلہ ہوا، تاریخ گواہ ہے میرے دوستو کہ طائر سدرہ دیکھ رہے ہیں، اہل نظر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ برگ و ثمر دیکھ رہے، شمس و قمر دیکھ رہے، خشک و تر دیکھ رہے، بحر و بر دیکھ رہے، جن و بشر دیکھ رہے، زمین و زمہ دیکھ رہے، چنین و چنا دیکھ رہے، یہ سارے جہاں دیکھ رہے، بلکہ میرا یقین کہتا ہے کہ چلمن خلد ہٹا ہٹا کر حضرات غلمان اور حوریں بلائیں لے لے کے دیکھ رہی ہیں اس دل فریب منظر کو کہ آسمان کی طرف موتیوں کو اچھالا گیا، موتیاں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، 3 موتی امام حسن کی تختی پہ، 3 موتی امام حسین کی تختی پہ، 1 موتی بیچ میں ٹوٹ گیا، آدھا حسن کی تختی پہ، آدھا حسین کی تختی پہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا خیال کریں، ایک سنی پوائنٹ آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ برابر فیصلہ ہو گیا کہ دونوں کی رائٹنگ، زور سے بولو، برابر۔ ذرا ان سے کہنا جو محرم میں سینہ پیٹ کے یا حسین کرتے ہیں، یا حسین ہم نہ تھے، ابے تم نہیں تھے تو کوئی اور تھا کیا؟ تیرے ابا تھے، یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہ تو زینب کی دعائے ہلاکت ہے، انہوں نے دعا کی تھی کہ آج رو رہے ہو، قیامت تک تمہاری نسلیں روئیں گی، سینہ پیٹ کے۔ یہ فرق پیدا کرتے ہیں حسن حسین میں۔ ان سے کہنا، جملہ دے رہا ہوں، ان سے کہنا دیکھ اس واقعے کو دیکھ، ارے جب میرے مولا نے ان دونوں کی تحریروں میں فرق نہ کیا تو دونوں کی تقدیروں میں فرق کیسے کرے؟ الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں، کیا ہیں؟ اور پکے حسنی حسینی سنی۔ ہم صرف حسینی سنی نہیں، یہ آج کل مقررین اے میرے حسینیوں، یہ ہم صرف حسینی سنی نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ حسنی حسینی۔ کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ اسٹیج والے بھی بول رہے ہیں کیا ہیں؟ یہ اس لئے کہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں ہر ٹائپ کے لوگ ملیں گے۔ عاشورہ کے دن امام حسین کو بھول کر حسن کرنے والے بھی ملیں گے، اور 12 ربیع الاول کو حضور کو بھول کر حسین کرنے والے بھی ملیں گے۔ ذرا سا ندی کے اس پار چلے جاؤ تو سب حسنی، یہ فلاں حسنی، یہ رابع حسنی، یہ سلمان حسنی، یہ فلاں حسنی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ان کو کسی صحابی کا نام ہی نہیں پتا ہے، صرف حسنی۔ اور ذرا سا قاسمین درگاہ عباس کی طرف چلے جاؤ تو جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں، صرف حسین۔ مگر یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا احسان ہے، اور ان کے اساتذہ بالخصوص حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تحفہ اثنا عشری لکھ کر کے احقاق حق اور ابطال باطل کیا اور کہہ دیا کہ اے سنی تو نہ صرف حسنی نہ صرف حسینی، اگر تو سنی ہے تو تو حسنی بھی ہے۔ اب جملہ دیتا ہوں، اگر پسند آ جائے تو دعا دے۔ اے بنارس والو، ہم ایسے حسنی حسینی سنی
ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے۔ ہم ایسے حسنی حسینی ہیں کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے۔ ہم ہر چیز میں ڈبل ہیں، یہاں تک کہ پنجتنیت میں بھی ہم ڈبل ہیں۔ کچھ لوگ جو بہت ہی بالکل رفض میں مبتلا ہیں وہ پنجتن کے سوا کسی کو کچھ سمجھتے ہیں، اور جن پر خارجیت کا بھی بھوت سوار ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں پنجتن نہ کہو یہ شیعہ کہتے ہیں، پنجتن نہ کہو یہ شیعہ کہتے ہیں۔ ہم بیچ والے ہیں، ہم سنگل نہیں ڈبل پنجتن ہیں۔ لکھنؤ شہر میں اس کا بھی تجربہ مجھے ہوا۔ آپ پاٹا نالا وغیرہ کی طرف جاؤ تو ان کے پنجتنی، اور کاظمین کی طرف آؤ درگاہ عباس کی طرف ان کے پنجتنی۔ اور ہم نے جب ان سے پوچھا محرم والوں سے بھائی تمہارے پنجتن کون ہے، تو کہا ہمارے پنجتن نبی۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ ان کے پنجتن۔ پنج یعنی پانچ، تن یعنی جسم، پانچ جسم یعنی پانچ انسان۔ توجہ چاہوں گا، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اور جب ان کے ہاں گئے خارجیوں کے، بھئی تمہارے کون پنجتن ہے؟ کہ ہمارے پنجتن نبی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ ہم نے کہا یا اللہ، ادھر بھی پنجتن، ادھر بھی پنجتن، یہ بھی کہتے ہیں ہم پنجتنی، یہ بھی کہتے ہیں ہم پنجتنی، رافضی بھی کہیں ہم پنجتنی، خارجی بھی کہیں ہم پنجتنی، مگر سنیوں ہم ڈبل پنجتنی ہیں۔ ہم ایسے پنجتنی ہیں کہ در والے پنجتن بھی ہمارے ساتھ، گھر والے پنجتن بھی ہمارے ساتھ۔ نہ ہم در والوں کو چھوڑنے کو تیار، نہ گھر والوں کو چھوڑنے کو تیار۔ ادھر بھی ہم نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، ادھر بھی پکڑ رکھا ہے، نہ انہیں چھوڑیں گے نہ انہیں چھوڑیں گے۔ ارے چھوڑے تو کیسے؟ گھر کو پکڑ، عشق کے ساتھ، عشق کے ساتھ بریلی کا سرما لگا کے گھر والے پنجتنوں کو دیکھ، ارے تجھے گھر کا بھی فیض ملے گا، در کا بھی فیض ملے گا۔ فاسق کو نہ دیکھ، بریلی کے عاشق کو دیکھ۔ جب انہوں نے ٹنکے کی چوٹ پہ کہا کہ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی کی قسمت دیکھو۔ مجھے کمیٹی کے حضرات نے کہا تھا کہ کچھ کنفیوژن ہے لفظ، اس لفظ پر تو اس کی بھی وضاحت کر دیجئے، تو میں انشاءاللہ سود سمیت وضاحت کروں گا، پھر آگے بڑھوں گا۔ علی کی قسمت دیکھو، توجہ چاہوں گا، تیار ہیں آپ لوگ؟ علی کی قسمت دیکھو۔ علی دونوں پنجتن، دیکھو، نبی، ابو بکر، عمر، عثمان، یہاں بھی علی، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہاں بھی زور سے بولو، علی دونوں پنجتن میں۔ مطلب صاف، گویا علی کو دونوں پنجتن میں رکھ کر نبی یہ پیغام دے رہے کہ یہ میری امت اگر مجھ تک پہنچنا ہے کسی ایک فرد کے ذریعے تو گھبرا مت، میرے علی کا دامن پکڑ، میرا در بھی مل جائے گا، میرا گھر بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ پنجتن کی شان بھی عجیب۔ آیت قربہ جب نازل ہوئی 25ویں پارے میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آج میرا وہ عنوان نہیں ہے، یہ خود ایک فلسفہ محبت اہل بیت، کبھی اسے روح سخن بنایا تو بیان کروں۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے کہلوایا کہ یہ محبوب
آپ فرما دے کہ میں تم سے کسی چیز کا اجرا جو میں نے کیا اس کا کوئی نذرانہ نہیں چاہتا، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے گھر والوں سے، اور زور سے بولو یار، جب کرسی والے زور سے بولتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ گھر والوں سے محبت کرو۔ صحابی رسول نے عرض کیا حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان، من ہی قرابتک التی وجبت علینا المؤدہ، حضور وہ آپ کے اہل قرابت، اہل مکانت، اہل بیت، وہ گھر والے ہیں کون جن کی محبت ہم پر واجب ہے، سنت نہیں، نفل نہیں، مستحب نہیں، مستحسن نہیں، واجب کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ حضور نے سب سے پہلے کہا اے علی تعال، علی کو اپنے پاس بلا دیا، یا فاطمہ تعالی، اے میری بیٹی فاطمہ تو بھی یہاں آ جا، یا حسن تعال تو بھی آ جا، یا حسین تعال تو بھی آ جا۔ اپنی ردائے پاک چاروں پر رکھی، پہلے وہ چار، ایک نبی، سب کوئی ہوا والا نہیں ہے، جسم والا نہیں، سب تن والے ہیں، بدن والے ہیں، پانچوں ایک چادر کے نیچے بیٹھے، پنجتن ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہم انی احبہم و احب من یحبہم، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی کروں گا جو ان سے محبت کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک موقع اور بھی تھا، اسی پنجتنیت کا ایک موقع دیکھیے گا، میں نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا، جب حضور نے کلیکٹیولی جمع کیا۔ نجران کے عیسائی لوگ بہت بدتمیزی کرتے تھے، ان کی ایک ضد تھی کہ ماد اللہ نقل کفر کفر نباشت، ایک ضد تھی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور سمجھاتے تھے لیکن نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اے محبوب ان سے پوچھو کہ اگر بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ کو میرا بیٹا معاذ اللہ مانتے ہیں تو اللہ کے نزدیک آدم اور عیسیٰ کی ایک ہی مثال ہے۔ ارے یہاں تو باپ ماں ہے، آدم کے ہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ، حضرت آدم کے اماں ابا ہیں، تو جب عیسیٰ بغیر باپ کے خدا کے بیٹے بن گئے معاذ اللہ، تو آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہاں تو نہ ابا ہے نہ اماں۔ یہ جواب اللہ پاک نے عطا فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جب پیدا کرنا چاہا کن کہا فیکون ہو۔ عقل مند ہوتے، ضدی نہ ہوتے تو اتنی دلیل کافی تھی، مگر وہ دلیل نہیں ذلیل والے تھے، بحث پہ آمادہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اے محبوب یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے، لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے، ان سے مباحثہ نہ کرو، ان سے مناظرہ نہ کرو، ان سے مکالمہ نہ کرو، ان سے مناقشہ نہ کرو، ان سے مباحثہ نہ کرو، ان سے منافسہ نہ کرو، ان سے مجادلہ نہ کرو، ان سے مقابلہ نہ کرو، ان سے مناقشہ، ارے یہ لاتوں کے بھوت ہیں، ان سے مباحلہ کرو، مباحلہ کرو، ایک دوسرے پر لعنت بھیجو۔ سامنے آئے تو صحیح، میرا محبوب جب لعنت بھیجے گا تو دیکھیں یہ بچتے کیسے۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی، توجہ چاہوں، چنانچہ آیت نازل ہوئی اور پوری شان کے ساتھ نازل ہوئی۔ کیا کہ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب جو آپ نے ان سے بحث کی اس علم کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دیا،
اگر یہ نہ مانے تو ان سے بحث نہ کرو، ان سے کہو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاؤ۔ توجہ کے ساتھ دیکھیے خدا کے لیے ایک آدمی پورے اسٹیج کا ماحول خراب کر دیا۔ توجہ کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہہ دینا محبوب تم اپنی جانوں کو لاؤ، اپنے مردوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت بھیجیں گے، اور بے شک جھوٹوں پر اللہ کی، زور سے بولو، اگر سچ ہمیشہ بولتے ہو تو بولو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ، تاریخ گواہ، امام نسائی نے اس حدیث کو بہت مناقب اہل بیت کے کتاب میں اسے اس باب میں اسے جمع کیا ہے۔ حضرت برا بن عازب بھی راوی ہیں، زید بن ارقم بھی راوی ہیں، اور بہت سارے یعنی مختلف طرق سے یہ حدیث ہے کہ جس وقت یہ ہوا مباہلے کے لیے وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے ہم کریں گے، عیسائیوں نے اپنے بڑے بڑے نوجوان بچوں کو جمع کیا، ان کی مانیتاؤں کے انوسار ایسے بچے جن بچوں نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ کرنا تو چھوڑو، گناہ دیکھا بھی نہیں تھا، معاملہ مباہلے کا تھا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، معاملہ مباہلے کا تھا، تو پوری جماعت نے اپنے قبیلے کے چنے ہوئے بچوں کو اکٹھا کیا، سامنے نجران کے عیسائیوں کے بچوں کو دیکھا تو میرے نبی نے ایک طائرانہ نظر چاروں طرف دوڑائی، عبداللہ بن عمر کھڑے، عبداللہ بن مسعود کھڑے، حضرت عبداللہ بن جعفر کھڑے، بہت سارے صحابہ جو بچپن کی عمر میں تھے سب کھڑے، مگر نظر انتخاب کسی اور پر نہیں پڑی، بات تھی بچوں کو بلانا، نبی کی اپنی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، جو بیٹے تھے وہ رخصت ہو گئے، نہ وہاں ابراہیم ہے نہ طیب و طاہر ہے، حضور بلائے تو کس کو؟ قاسم نہیں ہے، بلائیں تو کس کو؟ قربان جاؤ حسنین کی شان پر، آقا نے فرمایا اے حسن آجا، اے حسین آجا، ارے انہیں ان کے بچے مبارک، مجھے میرے بچے مبارک۔ بات آئی عورتوں تو روایت میں ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے اپنی کلیساؤں کی بڑی بڑی ننوں کو، ایسی عورتیں جنہوں نے ان کی مانیتاؤں کے انوسار کبھی گناہ کیا ہی نہیں، جن کو کبھی کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، بالکل مجردہ زندگی جنہوں ایسی مدرس اور ننس کو پیش کیا، کیونکہ معاملہ مباہلے کا تھا، معاملہ لعنت بھیجنے کا تھا۔ سامنے سے نجران کی عورتیں آ رہی، حضور سے کہنے کہا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کے انتخاب پر جب اپنی عورتوں کی بات آئی تو میرے آقا نے جناب عائشہ کو نہیں چنا، حضرت میمونہ کو نہیں چنا، حضرت ریحانہ کو نہیں چنا، حضرت صفیہ کو نہیں چنا، حضرت حفصہ کو نہیں چنا، حضرت رقیہ کو نہیں چنا، حضرت سودا کو نہیں چنا، حضرت ام جویریہ کو نہیں چنا، ام سلمہ کو نہیں چنا، جناب ام حبیبہ کو نہیں چنا، میرے آقا نے اپنی بیویوں کو نہیں چنا، بلکہ آواز دی یا قرۃ عینی فاطمہ تعالی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹی فاطمہ آجا، سبحان اللہ، آجا، ان کی ساری عورتوں پر میری فاطمہ بھاری، ان کی ساری عورتوں پر میری فاطمہ بھاری۔ اور جب بات آئی انفسنا و انفسکم، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ہم اپنی جانوں کو بلائیں، تم اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلائیں، تم اپنے مردوں کو بلاؤ، ہم اپنے مردوں کو بلائیں، تم اپنی جان کو بلاؤ، میں اپنی جان کو بلاؤں، تو نجران کے عیسائیوں
بھائیوں نے بڑے بڑے بشپ، بڑے بڑے ریورنڈ، بڑے بڑے پادریوں کو جمع کیا، مگر نظر انتخاب مصطفیٰ دیکھ، ابو بکر ہیں مگر آقا نے نہیں بلایا، عمر ہیں مگر آقا نے نہیں بلایا، عثمان ہیں مگر آقا نے نہیں بلایا، طلحہ ہیں مگر آقا نے نہیں بلایا، زبیر ہیں مگر آقا نے نہیں بلایا، تمام عشرہ مبشرہ ہیں آقا نے نہیں بلایا، انصار ہیں آقا نے نہیں بلایا، مہاجرین ہیں آقا نے نہیں بلایا، نہ بدریوں کو بلایا، نہ احدیوں کو بلایا، نہ خیبریوں کو بلایا، نہ خندقیوں کو بلایا، بلکہ ایک آواز دی، یا اخی یا علی تعال، اے میرے بھائی علی آجا، ارے ان کی جان مبارک مجھے میری جان مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی منظر دیکھ کر، یہی منظر دیکھ کر اہل منظر جھوم اٹھے، اور میرا وجدان کہتا کہ زبان حال سے سب نے یہی کہا ہوگا کہ اے علی تیری قسمت کو سلام، تیرے مقدر کو سلام، ہم سمجھ گئے تو کسی سے کم نہیں، کیوں؟ کیونکہ علی نفس محمد ہے، علی جان محمد۔ سبحان اللہ، یا علی یا علی۔ علی نفس محمد ہے، علی جان محمد ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نسائی شریف کی روایت، حضور نے جب سب کو بلایا ترتیب میں فرق تھا۔ پہلی بار جب چادر ڈالی تھی تو جناب حسنین زانو پہ تھے، سیدہ آگے تھی، مباہلے کی بات آئی تو سیدہ پیچھے، کیونکہ پردہ دار پیچھے، علی بائیں طرف ہے، حسنین سینے سے لگے ہیں نانا کے۔ حضور نے ردائے پاک رکھنی چاہیے، سامنے سے نجران کے قاصد نے دیکھا، رک گیا، اپنے سردار سے کہا رے ٹھہر، ان چہروں کو تو دیکھ، ان چہروں کو تو دیکھ، شامت آئی ہے، ان سے مباہلہ کرے گا، ارے یہ تو ایسے چہروں کے مالک ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دے تو جمع ہوا پہاڑ اکھڑ کے تیرے قدموں میں۔ مباہلہ ہونے سے پہلے کینسل، ہونے سے پہلے کینسل۔ حضور نے فرمایا اچھی قسمت والے تھے، اگر مباہلہ کر لیتے تو روح زمین میں ایک بھی عیسائی زندہ نہ رہتا، سب ختم ہو جاتا۔ چادر آقا نے رکھی اور پھر یہی جملہ، اے اللہ یہ میرے گھر والے، یہ میری عطرت، یہ میری اہل بیت، یہ میرے خاندان والے۔ مطلب صاف ہے کہ حسن ایک تن والے، حسین ایک تن والے، فاطمہ ایک تن والی، علی ایک تن والے، مصطفیٰ بھی ایک تن والے، مگر چادر تطہیر کے نیچے جب پانچوں تن جمع ہو گئے تو زمین و آسمان نے کہہ دیا کہ اے پنجتن والے، نہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہ تیرے در کو چھوڑیں گے۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ یہی عرفان پنجتن، یہی فیضان پنجتن، تو وہ حسین جو تمام بچوں میں ممتاز ہو اور مباہلے کے وقت حضور اسے منتخب کرے، وہ حسین صبر کر رہا ہے کربلا میں۔ کون حسین؟ جس کی محبت امت مصطفیٰ پر واجب قرار دی گئی ہے، وہ حسین صبر کر رہا ہے۔ کون حسین؟ ارے جس کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہو بیا، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان۔ کون حسین؟ جس کے گلے کو کبھی حضور چومتے تھے کبھی سونگھتے تھے۔ صحابی رسول نے عرض کیا حضور چومنا تو سمجھ میں آتا، سونگھا تو پھول کو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے، سونگھا پھول ہی کو جاتا ہے۔ ارے یہ جنتی پھول ہے، ہادان ریحان ہے، یہ میرے جگر کے ٹکڑے میرے پھول ہیں، جب انہیں سونگھتا ہوں تو جنت کی خوشبو ملتی ہے۔ تو حسین صبر کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ حسین کو پتا کہ اگر میں نے صبر نہ کیا تو نماز محفوظ نہیں رہے گی۔ مدد مانگنا ہے صبر سے، نماز سے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہیں مطلق یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، جیسا یہ جماعت والے کہتے ہیں۔ یہ تو بدعتی ہیں، جو نہیں ہوتا قرآن میں وہی کہتے ہیں۔
اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو. کیا فرمایا؟ ذرا غور سے سنیے گا. اقیموا الصلاۃ، اپنی نماز کو استھاپت کرو. اسٹیبلش یور 5 times prayer. اور کوئی چیز قائم تبھی ہوتی ہے جب اسے کیا بھی جائے اور بچایا بھی. کرو گے نہیں تو ہوگی نہیں، بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں، جب بچے گی نہیں تو رہے گی نہیں، اور جب رہے گی نہیں تو قائم نہیں. سب کاروباری لوگ ہیں، کاروباری شہر ہے، اچھی طرح جانتے ہیں کہ مالدار بننے کے لیے کمانا بہت ضروری ہے، مگر کمائے ہوئے مال کو بچانا اس سے بھی زیادہ. بول دیا کرو نہیں، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ضروری. ایک صاحب 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ روزانہ، سیٹ کہلائیں گے کہ نہیں؟ لیکن 1.5 لاکھ اڑاتے ہیں، چاہے جتنی بڑی گدی پہ بیٹھے ہو، سڑک پہ آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آنے سے زیادہ جانا. ایک سیٹ جی بہت کماتے تھے، روز پیسہ رکھتے تھے. ان کے گھر ہی کے ایک چور نے دیکھ لیا، چبیا یہاں لٹکا تھا. ٹھیک ہے تو رکھو، تو اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں. وہ رکھتے رہے، یہ نکالتا رہا، وہ رکھتے رہے، یہ نکالتا رہا، وہ رکھتے رہے، یہ نکالتا رہا. سال بھر بعد جب تجوری کھولا تو اٹیک آ گیا. اٹیک جب آیا تب پتا چلا کہ سیٹ جی تجوری میں پیسہ نہیں رکھت رہے، دل میں رکھت. دل بلاسٹ ہو گیا. ہمیں جب بزنس دماغ سے ہوتا ہے تو دل میں کیوں رکھتے ہیں؟ دل میں رکھنا ہے تو کسی دنیا دار کو نہ رکھ، پروردگار کو رکھ، احمد مختار کو رکھ، حیدر کرار کو رکھ، مصطفیٰ کے 4 یار کو رکھ، اہل بیت اطہار کو رکھ، علماء کبار کو رکھ، اپنے مختار کو رکھ. تیرا دل کبھی بلاس نہیں ہو. توجہ کے ساتھ بالکل کڑی سے کڑی میری. شیٹ جی کا پرابلم کیا تھا؟ انہیں پیسہ کمانا آتا تھا. پیسہ کمانا، زور سے بولو، جن کو کمانا ہے وہ اور زور سے بولے. کمانا اسے آتا تھا، بچانا نہیں آتا تھا. اسی لیے بیچارے سیٹ جی بن نہیں پائے، بس کمانا آتا تھا. ایسے ہی نماز قائم کرنا ہے تو 2 چیز ضروری. ایک تو یہ کہ اس نماز کو پڑھو، اور دوسرا پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ. پڑھو گے نہیں تو ہوگی نہیں، بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں، اور جب بچے گی نہیں تو رہے گی نہیں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، نماز پڑھنا کتنا آسان، بچانا بہت مشکل. پڑھنا اتنا آسان کہ نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی. اللہ کی مہربانی، صرف 1 لوٹا پانی. یہ میں کوئی شاعری نہیں، یہ سچی بات ہے. 1 لوٹے پانی سے وضو، زور سے بولیے، ہو جاتا ہے. 1 لوٹے پانی سے ہو جاتا ہے. ہاں جب سے جماعت نے لوٹا چھوڑا ہم نے بھی چھوڑ دیا. اب مسجد میں ٹوٹی ہے چھر 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 پانی. کتنی ہے آسان، اتنی آسان ہے بات. توجہ رہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو بغیر کسی انویسٹمنٹ کے. حج میں بھی انویسٹمنٹ ہے، روزے میں بھی پھلوری سبزی گگنی سب انتظام کرنا پڑتا ہے، اس میں بھی انویسٹمنٹ ہے. اور زکوٰۃ تو سراپا انویسٹمنٹ ہے، اس میں تو خرچ ہی کرنا پڑتا ہے. اس میں 1 پیسے کا انویسٹمنٹ نہیں. بندہ بھی پڑھے بندہ نواز بھی، غریب بھی پڑھے غریب نواز بھی، آقا بھی پڑھے اس کا غلام بھی پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھے. پیر میں تکلیف ہے، گھٹنا مڑ نہیں رہا، کوئی بات نہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو، نماز ہو جائے گی. کرسی پر بھی نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، پیر بالکل تن جاتا ہے، ارق النساء کی شکایت ہے، کوئی بات نہیں، زمین پہ بیٹھ کے پڑھو. زمین پہ بھی نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہاتھ پیر پہ ایک دم پیرالائز اٹیک ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، پلکوں کی جنبش سے سجدے کر لو. آپ ذرا خیال کریں، ادھر پریشانی بڑھی، ادھر اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی. کتنی آسان ہے بات. اس کے باوجود جو نہ پڑھے وہ کتنا پھسڈی انسان ہے. تو وعدہ کرو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے، انشاءاللہ نماز قائم کریں گے. بولو، ہاتھ اٹھا کے بولیے،
انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نماز پنجگانی پڑھنا اتنا آسان. اب اس سے بڑی مثال میں کیا دوں کہ حضور کا سب سے خطرناک دشمن رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو بھی نماز پڑھنا آتا. نماز کا حال یہ تھا کہ فجر میں سب سے پہلے پہنچے, ظہر میں سب سے پہلی صف, عصر میں, مغرب میں سب سے پہلی صف. اور ہم تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں, وہ چاشت بھی پڑھتا تھا, اشراق بھی پڑھتا تھا, اوابین بھی پڑھتا تھا, تہجد بھی پڑھتا تھا. اسی کی نماز دیکھ کے حضور نے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے اسی کی صلب سے ایک جماعت نکلے گی جو اتنا نماز پڑھے گی, اتنا پڑھے گی کہ ان کی نماز کو دیکھ کے تم اپنی نماز کو کمتر اور حقیر جانو گے. مجھے لگتا ہے وہ دور آ گیا ہے. ایک جماعت ہے جس کے پاس نہ آگے کچھ ہے, نہ پیچھے کچھ, نہ دائیں کچھ, نہ بائیں کچھ, خالی نماز. اور جماعت نے صرف پڑھنا سکھایا, بچانا نہیں. پڑھنا تو ابلیس کو بھی آتا تھا, 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت. بچانے کی بات آئی تو 1 سیکنڈ نہیں کر پایا, کیونکہ پڑھنا آتا تھا لیکن بچانا, زور سے بولو, نہیں. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ منافقوں کو بھی آتا تھا, مگر نماز کو بچایا کیسے جائے. اس کے لیے میرے نبی نے بدر و احد, خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا کے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ منکرین زکات کو بھی آتا تھا, مگر نماز کو بچایا کیسے جائے, کیسے بچایا جائے, صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ سبائیوں کو بھی آتا تھا, مگر نماز کی رکشا کیسے کی جائے, کیسے بچایا جائے, عثمان ذی النورین کے بہتے ہوئے لہو نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو خارجیوں کو بھی آتا تھا, مگر نماز کو بچایا کیسے جائے, علی مرتضیٰ نے ہمیں سمجھایا. ارے نماز پڑھنا تو یزیدی بھیڑیوں کو بھی آتا تھا, مگر نماز کو بچایا کیسے جائے. اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھتے ہوئے سیدہ کے لال امام حسین نے ہمیں سمجھایا اور سمجھا کے بتا دیا کہ پڑھنا اور ہے, بچانا اور, زور سے بولو, اور ہے. ایسا نہیں کہ یزیدی نمازی نہیں تھے. یہ جو آج کل دکھا دکھا کے نماز پڑھتے ہیں اور ہتوا کھینچ کے مسجد میں لے جاتے ہیں, اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ صبح کا ٹائم ہے, نہانا دھونا تو نہیں ہے, زبردستی لے جاتے ہیں. ان سے زیادہ یزیدی نماز پڑھتے تھے. وہ نمازی تھے, یہ اور بات ہے کہ دین کے غازی نہیں تھے, دین کے غازی نہیں تھے. نماز وہاں بھی تھی, نماز بھوکے پیاسے حسینی خیمے میں بھی تھی. اب دیکھو, اے اللہ تو نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. اور آگے کیا فرمایا, ان اللہ, زور سے بولو, ما صابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اے اللہ راز کیا, جب مدد دونوں سے مانگنا ہے تو پھر دونوں کے ساتھ تو ہونا چاہیے. ایسا کیوں نہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین والمصلین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے, نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے. ایسا اللہ پاک نے, زور سے بولو, بلکہ کہا مدد تو مانگو نماز سے, مگر اللہ ہر نمازی کے ساتھ نہیں, ہاں ہر صبر کرنے والے کے ساتھ. سبحان اللہ. کربلا میں فیصلہ ہو گیا, نماز یہاں بھی ہے, نماز وہاں بھی ہے. کھاتے پیتے یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, بھوکے پیاسے حسینی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں 3 دن کے پیاسے حسینی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, مٹن چکن کھانے والے یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اب اگر تم کہو کہ ہر نمازی کے ساتھ اللہ ہے, تو پھر بتاؤ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ, کربلا میں اللہ کس کے ساتھ. اگر تم کہو نمازی تو نماز دونوں طرف, سجدے والے تو وہ دونوں طرف, رکوع وہ دونوں طرف, قیام والے وہ دونوں طرف, مسجد میں تسبیح بھاجنے والے وہ دونوں طرف, ذکر و تسبیح کرنے والے وہ دونوں طرف, تسبیح و تحلیل کرنے والے دونوں طرف. یعنی کھاتے پیتے یزیدی بھی نمازی, بھوک
بھوکے پیاسے حسینی بھی نمازی. اے اللہ یہ بتا تو کس کے ساتھ؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ اسی آیت نے رہنمائی کی. ان اللہ مع الصابرین، مطلب صاف. گویا رب فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے یہ کیوں دیکھتا ہے کہ اللہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ ارے یہ دیکھ کہ کربلا میں صبر کس کے ساتھ؟ صبر کس کے ساتھ کہا؟ سن، صبر حسین کے ساتھ، حسین اپنے خدا کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی صبر کا امتحان دے رہے ہیں. حسین خدا کے ساتھ، خدا حسین کے ساتھ. ہم سمجھ گئے قرآن اگر تھیوری ہے تو حسین اس کا پریکٹیکل ہے. قرآن اگر تھیوری ہے تو حسین اس کا پریکٹیکل ہے. نماز پڑھنا تو میں کیا بتاؤں، اتنا آسان کہ ان کو بھی آیا، مگر بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے غوث اعظم نے اعلان چھوڑا. غریب نواز نے اجمیر کے بنجر کو اپنا سنجر بنا دیا. بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے مخدوم اشرف نے ترک سلطنت کر کے سمنان کو اپنا کچھوچے کو اپنا سمنان بنا دیا. پڑھنا تو اتنا آسان کہ ان جماعت والوں کو بھی آتا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے؟ آج سے 200 برس پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہمیں سمجھایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ہمیں سمجھایا، شاہ مفتی صدر الدین آزردہ نے ہمیں سمجھایا. نماز کو بچایا کیسے جائے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ولادت سے 40 سال پہلے دہلی کی جامع مسجد میں پہلے سنی وہابی مناظرے میں فیصلہ ہوا کہ نماز ہوتی ایسے ہے، نماز بچتی ایسے ہے. ارے نماز کو بچایا کیسے جائے؟ شاہ عبد القادر بدایونی نے سمجھایا، فضل رسول عثمانی نے سمجھایا. بچایا کیسے جائے؟ غلام دستگیر قصوری نے سمجھایا، مفتی ارشاد حسین نے سمجھایا، عبدالعلی فرنگی محلی نے سمجھایا. اور جب تقلید نے، عدم تقلید نے تقلید کا لباس پہن کر سہارنپور سے کفر کی آواز بلند کی تو پڑھنا تو انہیں آتا تھا، مگر بچایا کیسے جائے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے سمجھا دیا کہ بچانا ہے تو حسین کو دیکھ، حسین کو دیکھ. جب تک نماز کا وقت نہ تھا حسین صبر کر رہے تھے، جب نماز کا وقت ہوا تو حسین نماز پڑھ رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اعلی حضرت، فیضان مخدوم عالم. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو حسین اس کا اتنا دھیرے کام نہیں چلے گا. حسین اس کا پریکٹیکل ہے. اب آگے بڑھنے سے بات کو سمیٹنے سے پہلے میرا جی چاہے کہ میں وہ ایک ایسا ٹچ دے دوں کہ بیٹھے بیٹھے یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ نماز ہوتی کب ہے اور بچتی کب ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہوتی کب ہے اور بھائی صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے نا انشاءاللہ. خالی پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنا، انشاءاللہ اسے بچانے کے لیے پڑھنا. تو جملے میں بات کو ختم کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. توجہ چاہوں گا، ابھی مجھے مصائب کی طرف بھی آنا ہے. نماز ہوتی کب ہے؟ نماز زور سے بولو، بچتی کب ہے؟ کیونکہ جب ہوگی بچے گی تبھی قائم ہوگی. توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. پشچم کدھر ہے؟ قبلہ؟ اچھا قبلہ سامنے ہے تو میں سامنے دیکھوں گا لیکن آپ مجھے دیکھیں گے کہ جب چہرہ نماز ہوتی کب ہے. توجہ چاہوں گا علماء کی. استقبال قبلہ شرط ہے. اگر ادھر منہ کرو تو نماز نہیں ہوگی، ادھر کرو تو ہوگی. بولیے پیچھے منہ کرو گے نماز ہوگی؟ ہاں آپ پیچھے کریں گے تو ہو جائے گی کیونکہ ادھر قبلہ ہے. تو دائیں بائیں پیچھے نماز نہیں ہوگی. استقبال قبلہ شرط ہے. توجہ چاہوں گا کہ جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو. کہاں ہو؟ کعبۃ اللہ کی طرف. تب نماز ہوتی ہے اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تب نماز بچتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو دل کو کعبے کی طرف کر، چہرے کو کعبے کی طرف کر، دل کو کعبے کی طرف کر، ارے کر کے دیکھ، تیری نماز ہوتی بھی رہے گی، بچتی بھی رہے گی۔ میں تفصیلی طور پہ شہادت آج بیان کرنے کا موقع نہیں ہے میرے پاس، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، بس اپنے مضمون سے میں اپنے مضمون کی رہنمائی میں 5-6 منٹ میں جو بھی ہے بڑی تیزی سے میں، کیونکہ رات بھی زیادہ ہو گئی ہے اور بات بھی زیادہ ہو گئی ہے آگے سے، لیکن میرے لیے ٹائم نہیں ہے، مجھے 4 بجے ٹرین پکڑنا ہے۔ توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل زندگی کے ساتھ تیار رہیے گا۔ نماز ہوتی کب ہے اور نماز بچتی کب ہے یہ آپ نے جان لیا، اسی سلسلے کو سمجھانے کے لیے حسین آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان سے کہہ دینا کہ زیادہ یزید نہ کرو، امام حسین یزید کے تخت کے لیے نہیں، اس کے تاج کے لیے نہیں، اس کے حکم کے لیے نہیں، اس کے راج کے لیے نہیں، یزید کی طاقت، حکومت یا سطوت یا اس کے جاہ و جلال کمال یا پھر اس کی امارت و خلافت کے لیے نہیں، میرا حسین اپنے دادا کی امامت کو بچانے کے لیے نماز کو قائم کرنے بڑھے تھے حسین، اسی لیے حسین صبر کر رہے ہیں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ 3 دن کی پیاس کی شدت ہے لبے حسین پر، مگر حسین صبر کر رہے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ ابن عمیر سے لے کر کے حضرت قاسم بن حسن اور حضرت قاسم بن حسن سے لے کر حضرت ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نبی رہے حضور سرکار کلا، شہزادہ حضور شیخ اعظم، شہزادہ حضور شیخ اعظم، عکس حضور سرکار کلا، حضور اشرف ملت، حضور اشرف ملت، حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد اشرف میاں صاحب قبلہ۔ ٹائم نہیں، الحمدللہ جن کا انتظار تھا، یعنی حضور نبیر حضور مخدوم المشائخ سرکار کلا، شہزادے حضور شیخ اعظم، برادر سجادہ، پیر طریقت رہبر شریعت اشرف ملت حضور شیخ الہند حضرت علامہ الشاہ سید محمد اشرف الاشرفی الجیلانی حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی گھر کی جو بات ہے جسے میں نے بالکل ٹچ نہیں کیا وہ آپ حضرت کی زبان سے تبرکن سنیے گا۔ میں اپنی بات کو بس اسی بات پہ فنش کر رہا ہوں، اس سے پہلے کروں ذرا درود پاک پڑھنے جھوم کے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں یہ عرض کر ہی رہا تھا کہ وقت نہیں ہے شہادت کی طرف کے بیان کی تفصیل میں جانے کا، ٹرین بھی میری ہے اور اب حضرت آ گئے، اس لیے میں بالکل صرف ایک بات کہہ کے بات کو فنش کر رہا ہوں، آگے سے لے کے پیچھے تک تمام لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ صبر کا حال یہ ہے کہ جب تک صبر کرتے رہے ارے اس وقت تو حد ہو گئی صبر کی، جب سکینہ کی ایک صدائے لطش حضرت عباس نے اپنے بازو کٹوا دیے، خیمے تک پانی کا مشکیزہ نہ پہنچ سکا، باوفا عباس وہیں گر گئے۔ پھر یہ منظر دیکھ کر بھی حسین نے کرامت نہیں دکھائی، صبر ہی کیا، کیا راز کیا ہے؟ امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، ہم سب کے خواجہ خواجاؤں کے خواجہ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی ہندوستان آئے، انا ساگر پہ جیسے ہی پہنچے پہرا لگ گیا پانی پہ، سب پیے مگر یہ فقراء نہیں پیے۔ غریب نواز نے 1 منٹ صبر نہیں کیا،
فوراً کرامت دکھا دی. کیا کر دی؟ بولیے زور سے. ہاں کرامت دکھا دی. اور کرامت دکھانے کا حال یہ کہ وہ بھی خود نہیں، اپنے خادم سے کہا کہ یہ میرا مشکیزہ لے کے جا، اور اس انا کے ساگر سے کہہ دے کہ اپنی انا بھول کر میرے گاگر میں آ جائے. کہہ دو کہ اسے حسن سنجری نے بلایا. تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، پورا ساگر میرے خواجہ کے گاگر میں آ گیا. اے امام، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ اس وقت کیوں نہیں دکھائی جب عباس بیمار تھے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے، جب زین العابدین کا بخار تیز تھا، جب سکینہ لتش لتش کی صدا دے رہی تھی، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ قمر بنی ہاشم جناب قاسم شہید ہو گئے، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ تصویر مصطفیٰ علی اکبر کو مٹا دیا گیا، آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ زینب کے نونہال اونو محمد شہید ہو گئے، مولا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ کرامت تو بڑی بات ہے. بنارس کے غیور حسینیوں، میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر میرے حسین صرف دریائے فرات کی طرف دیکھ لیتے تو خدا کی قسم پورا دریا میرے حسین کے خیمے میں آ جاتا، مگر کرامت نہیں دکھائی. ارے حسین تو حسین، اگر جناب سکینہ اپنی اوڑھنی اگر دریائے فرات کی طرف اچھال دیتی تو پورا دریا میری سکینہ کی اوڑھنی میں نچوڑ کے آ جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. صرف اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو دشت کربلا میں گاڑ دیتے تو بخدا پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے زور سے بولیے کرامت نہیں دکھائی. آپ نے سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا، کسی نے جناب علی اصغر کو دشت کربلا میں اتارا نہیں، انہیں زمین پہ بٹھایا نہیں. چاہے ابن کثیر کو پڑھیں، چاہے ابن ہشام کو پڑھیں، چاہے ابن خلدون کو پڑھیں، چاہے ابن جریر طبری کی تاریخ پڑھیں، چاہے البنایہ والنہایہ پڑھیں، چاہے نہج البلاغہ پڑھیں، چاہے اہل سنت کی کتابوں کو پڑھیں یا اہل تشا کی کتابوں کو، کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ ایک منٹ کے لیے بھی علی اصغر کسی نے زمین پہ بٹھایا نہیں بٹھایا. گود بدل رہے ہیں علی اصغر، کبھی اپنے بابا کی گود میں ہیں، کبھی ماں کی گود میں ہیں، کبھی بہن سکینہ کی گود میں ہیں، کبھی بھیا سجاد کی گود میں ہیں، کبھی چچا عباس کی گود میں ہیں، کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں ہیں، کبھی آوان و انصار حسین کی گود میں ہیں، کبھی اپنے پالنے کے اندر کسی نے علی اصغر کو، غور سے سنیے گا، زمین پہ نہیں بٹھایا. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا کہ علی اصغر کی عمر کم 6 ماہ کے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ صبر و استقامت کا امتحان، بچپنا لاشعوری کی عمر. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر زمین پہ انہیں بٹھا دیا گیا اور اپنے بابا کی بے بس پیاس کو دیکھ کر کہیں بے چین ہو اپنی ایڑی کی ایک ٹھوکر اگر دشت کربلا پہ مار دی تو اسماعیل کا خون ہے رگوں میں، کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے، کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے. کسی نے نہیں بٹھایا، کرامت نہیں دکھایا حسین نے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے راجہ کی ڈیوٹی اور تھی اور جنت کے راجہ حسین کی ڈیوٹی اور تھی. ہدف اور ٹارگٹ گول ایک تھا، مقصد ایک ہے، لیکن ڈیوٹی الگ الگ. غریب نواز، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے تھے. ارے پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہے، کرامت جو خواجہ نے دکھا دی، اور بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے جو حسین نے دکھا دیا. اور الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پہ بھاری ہے جیسے حسین غریب نواز پہ بھاری. پھر ایک سوال اور کیا جاتا ہے اور اسی کے جواب پر میں خاتمہ کر رہا ہوں گفتگو کا، کہ یہ حسین آپ نے اتنا صبر کیوں کیا؟
حالانکہ جواب موجود ہے قرآن میں، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر اس لیے کیا کہ صبر ہی والوں کے ساتھ اللہ۔ لیکن کوئی سوچ سکتا ہے کہ اے حسین، آپ چاہتے تو آپ کا پورا کنبہ بچ سکتا تھا۔ یزید کو حسین کا ہاتھ چاہیے تھا۔ کیا چاہیے تھا؟ اسے پتا تھا کہ اگر حسین ابن علی نے بیعت قبول کر لی تو پورا حجاز مٹھی میں آ جائے گا۔ اسے معلوم کہ یہ غیرت نسبت سیادت ہے، یہ جھکنے والی چیز کا نام نہیں۔ حسین، جب یزید کو آپ کا ہاتھ چاہیے تھا، وہ آپ کی جان کا دشمن تھا۔ یہ ابن زیاد، ابن سعد، یہ حرملہ، یہ خولی، یہ شبر ذل جوشن، یہ ابن سنان، یہ محمد بن اشعث، یہ 22,000 لشکر، جب انہیں صرف آپ کی جان لینی تھی تو مولا حسین آپ نے اپنی جان دینے میں تاخیر کیوں کی؟ آپ کو تو پتا تھا کہ اللہ نے آپ کے لیے یوم عاشورہ کو چن لیا۔ توجہ چاہوں گا، ایک نئی بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یوم عاشورہ کو چن لیا۔ آپ کو پتا تھا کہ وہ دن، جس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس دن یہ کائنات بنی، جس دن اس دنیا میں پہلی بار آسمان سے بارش ہوئی، جس دن جناب یعقوب کی دعا قبول ہوئی، جس دن حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا، جس دن جناب نوح کی کشتی کو جودی کا ساحل ملا، جس دن حضرت ایوب کے صبر کی منزل طے ہوئی، ارے جس دن حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے بچایا گیا، جس دن حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل نے راستہ بنایا، وہ دن کوئی اور نہیں، وہ یوم عاشورہ۔ آپ کو پتا تھا کہ اس دن کو بظاہر آپ کے نانا سے کوئی نسبت نہیں ہے، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے آپ کے لیے چنا گیا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ دن آپ کے لیے خاص اس لیے تاکہ بذریعہ حسین مصطفیٰ کو، توجہ چاہوں گا، بذریعہ حسین مصطفیٰ کو اس دن سے نسبت مل جائے اور دنیا بھی دیکھ لے کہ شہادت کی گردن تو حسین کی کٹے گی مگر شہادت مصطفیٰ کی ہوگی۔ مولا حسین، جب آپ کو پتا تھا کہ یہ فائنل ڈے ہے، قضا کھڑی ہے، فرشتوں کی نورانی بارات قبض روح کے لیے منتظر ہے، چاندی کا کاسا تیار ہے اسرائیل کے ہاتھ میں، مولا حسین آپ نے تاخیر کیوں کی؟ اگر آپ پہلے میدان میں اتر جاتے تو قاسم کی جوانی لٹنے سے بچ جاتے، عباس کے بازو کٹنے سے بچ جاتے، اگر آپ پہلے اتر جاتے تو انو محمد کا بچپن نہ چھینا جاتا، تصویر مصطفیٰ علی اکبر کو نہ مٹایا جاتا، اگر آپ پہلے اتر جاتے تو زینب کی بے بسی اتنی نہ ہوتی، کم سے کم نوجوانوں کا سہارا گھر والوں کو مل جاتا۔ آقا حسین، مولا حسین، آپ نے اپنی جان دینے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ اتنی دیری کیوں کی؟ یہ وقت کا اہم سوال عالم خیال میں حسین پاک سے کیا گیا تو جواب ملا، کہا سن، مجھ سے پہلے جنہوں نے جان دی، مجھ سے پہلے جنہوں نے جان دی وہ سب کے سب مومن ہیں۔ کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ عباس مومن ہے، قاسم مومن ہے، علی اکبر مومن، سب مومن ہیں، اور میں صرف مومن نہیں، میں دین ہوں، ایسا دین کہ میرا خیال اگر نماز میں نانا جان کے آ جائے تو نانا کی نماز خراب نہیں ہوتی، میں دین ہوں اور رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، میرے نانا کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ ان کا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جائے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ عمرو بن سعد کی تلوار سیدوں کے خون کی پیاسی، میں انہیں بچانے کے لیے اپنے گلشن کے پھولوں کو بھیج رہا تھا۔ میں نے کہا، اے ابن سعد، اگر تیری تلوار پیاسی ہے تو لے، میں قاسم کو بھیج رہا ہوں، اب تو بجھا لے۔ ابھی بھی نہیں بجھی، لے میں علی اکبر کو بھیج رہا ہوں، اب تو بجھا لے۔ ابھی بھی نہیں بجھی، لے میں عباس کو بھیج رہا ہوں، اب تو بجھا لے۔ ابھی بھی نہیں بجھی، لے میں انو محمد کو بھیج رہا ہوں، اب تو بجھا لے۔ ابھی بھی نہیں بجھی، لے میں اپنے جگر کے ٹکڑے علی اصغر کو بھیج رہا ہوں، اب تو بجھا لے۔ ابھی بھی نہیں بجھی، ارے سن، جس کو بھی
مجھے مت مارنا، اے ابن سعد میں حسین ابن حیدر، میں دین ہوں، سن مومن کا قتل کرنے والا، اگر میں ہاتھ اٹھا کے نانا کا دامن پکڑ کے سفارش کر دوں تو مغفرت ہو سکتی ہے، مگر دین کے قاتل کے لیے مغفرت کا دروازہ بند ہے۔ اے حسین تیری سیادت کو سلام، جب تو اپنے دشمنوں پہ اتنا رحیم ہے تو اپنے حسینیوں پہ کتنا رحیم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، ذکر شہید اعظم۔ تو حسین کی زندگی یہی کہ جب تک صبر ہوتا رہا حسین صبر سے مدد مانگتے رہے۔ آخری وقت آیا، نماز پڑھ کر نماز کو وسیلہ بنایا اور یہ اعلان کر دیا کہ دیکھ قرآن کی یہ آیت، صبر سے شروع نماز پہ ختم، حسین کی زندگی بھی صبر سے شروع نماز پہ ختم۔ دل نے بول دیا کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو حسین اس کا پریکٹیکل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ اپنی جگہ جب بیٹھے رہے ادب کے ساتھ، بڑی خوش نصیبی ہماری اور آپ کی ہے کہ امام حسین کا ذکر سن رہے ہیں اولاد امام حسین سے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے۔ حضور تاج العلماء اپنے زبان فیض ترجمان سے، یعنی شہزادہ غازی ملت نبی رہے محدث اعظم، جو اپنے زبان فیض ترجمان سے خطاب فرما رہے تھے اور بیان کر رہے تھے اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، جتنے حسینی ہیں وہ شیر کو ضائع نہ دیں، لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، لشکر اگر یزید کا، بھائی بیٹھے رہے، حضور اشرف ملت آئیں گے آپ کے سامنے، لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار پہ حسین کے بھی دھار بہت ہے۔ سبحان اللہ کہتے بھائی، لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار پہ حسین کے بھی دھار بہت ہے، اور ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ، ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ، ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ۔ حیدر کے ذوالفقار سمجھدار بہت ہے، حیدر کے ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں، اس مقدس بارگاہ سے وابستگی کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد اولاد رسول اکرم گل باغ بطول، فرزند حسن حسین، شہزادہ غوث اعظم، عکس سرکار کلا، نبی رہے حضور اشرفی میاں، نبی رہے حضور سرکار کلا، شہزادہ شیخ اعظم، یادگار حضور شیخ اعظم، چراغ حضور شیخ اعظم، برادر حضور قائد ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد اشرف میاں صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی اشرفی الجیلانی، جن کی بارگاہ میں عریض حضوری پیش کر رہا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے زبان فیض ترجمان سے، اپنے نورانی و ایمانی و حقانی بیان سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب کریں۔ آئیے حضور اشرف ملت حضور شہزادہ شیخ اعظم کا استقبال کر لے۔